محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما لإمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا
ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وحافظنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودلیلنا وسراجنا ومنیرنا ومنیبنا ومبیننا ومتیننا ومطاعنا وقریبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومخدومنا ومحمودنا ومعصومنا ومشهودنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت فیلسوف مشرق قلندر لاہوری عظیم عاشق رسول فنا فی الرسول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا مجھے خواب میں حضرت صدیق اکبر کا دیدار ہوا من شب صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راہ او چیدم بخواب
فرماتے ہیں جب مجھے خواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار ہوا تو صدیق اکبر جس رستے سے گزر کر جا رہے تھے وہاں کی خاک میں نے اٹھا لی اور فرماتے ہیں اس خاک کو میں نے اپنے ساتھ چمٹایا، اس کو چوما، اس کی میں نے تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس محبت کا حصہ نصیب فرمایا جو صدیق اکبر کو ملا ہوا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے اللہ نے کہہ دیا تم بھی میرے حبیب کے صحابی، تم بھی، نہیں، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کی طرف نگاہ فرمائی، نظر جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نبیوں کے بعد جو روحیں سب سے ستھری تھی، حضور فرماتے ہیں چنا، اس کی شان کے مطابق، یہ بار بار یہ ذہن میں رکھ، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوی النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے پاکیزہ روحیں تھیں اللہ نے چن کر حضور کے حوالے کر دی۔ فرمایا محبوب یہ آپ کے صحابہ ہیں۔ آج تو انگوٹھے چومنے پر بحث ہے، صحابہ نے حضور کا تھوک مبارک نہیں زمین پر گرنے دی۔ آج تو علم غیب پہ جھگڑے ہیں نا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر آیا جس نے اپنا گھر ابو بکر جس کے عرش پر ابو بکر جس کے عرش پر ابو بکر کا نعرہ فرش پر ابو بکر کا نعرہ فرش پر ابو بکر فی الجنہ توجہ ماشاءاللہ، تو چن کے اللہ نے روح، کوئی عام بات تو نہیں ہے نا جی۔ اور رب العالمین جی جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ محب اپنی استطاعت کے مطابق اپنے محبوب کو اس طرح کی چیز دیتا ہے، اور پھر اللہ تو سبحان اللہ، رب تو پھر رب ہے نا جی، رب تو رب۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ کیا اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اس کو سن نہیں سکتے، کوئی دل اس کا تصور نہیں کر سکتا، جب رب نے ایک روح کو چن کر فرمایا ہوگا محبوب ابو بکر کی روح آپ کے لیے ہے، آپ محسوس کریں، عمر کی روح محبوب آپ کے لیے، عثمان کی روح محبوب آپ کے لیے، علی کی روح آپ کے لیے، سعد کی روح آپ کے لیے، سعید کی روح آپ کے لیے، طلحہ کی روح آپ کے لیے، زبیر کی روح آپ کے لیے، قعقاع کی روح آپ کے لیے، مصنع کی روح آپ کے لیے، حضرت درار کی روح آپ کے لیے، امیر معاویہ کی روح آپ کے لیے، سلمان فارسی کی روح آپ کے لیے، جناب سلطان نور الدین زنگی کی روح آپ کے لیے، صلاح الدین ایوبی کی روح آپ کے لیے، یوسف بن تاشفین کی روح آپ کے لیے، التمش کی روح آپ کے لیے، اورنگزیب عالمگیر کی روح آپ کے لیے، مجدد الفسانی کی روح آپ کے لیے، داتا علی اجویری کی روح آپ کے لیے، غوث اعظم کی روح آپ کے لیے، حضرت بابا فرید کی روح آپ کے لیے، امیر المجاہدین کی روح آپ کے لیے، ممتاز حسین قادری کی روح آپ کے لیے، علم الدین کی روح آپ کے لیے، سلطان العارفین کی روح آپ کے لیے، کمال چن کر دیا، جڑی شے بھی دیتی حضور فرمانے رب نے میں نے چن کے دی۔ تو یہ ذہن نشین فرما لیں، بار بار بندہ بات کہتے ہوئے جو ہے وہ کچھ محسوس کرتا ہے، اس لیے صحابہ کے بارے میں انگلی نہیں کھڑی کرنی۔ بہت کوئی تحقیق کا شوق ہو نا، یہ تو ویسے ہی لوگ بکواس کرتے ہیں جی لبیک والوں کے پاس علم نہیں ہے۔ میں کارکن ہوں جی تحریک لبیک کا،
ਤੇ ਕੋਈ 10 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। बताओ तो सही। कहते हैं जी इनके पास ये जाहिल लोग कमाल कर। और बाबा जी सुभान अल्लाह, अपनी जिंदगी में जी कोई हाफिज देखा है बाबा जी जैसा? कमाल, सुभान अल्लाह। 40 बंदे होवन जी एक बंदे दे जनाजे 40 बंदे, फरमाया 40 बंदे पीछे जनाजा पढ़ने वाले, उनमें एक नेक होता है तो अल्लाह उसकी वजह से जाने वाले की बख्शिश फरमा देता है। क्या मीनारे पाकिस्तान 40 बंदे आए सन? नहीं, वजो 40 बंदे आए सन। अच्छा 400 आए सन, 4000, 4 लाख, 40 लाख लखां ते ओ सन जेड़े हाफिज़े कुरान सन। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? ये याद रखना, जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के खिलाफ बोलेगा उसको दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा। ये बाबा जी कह के गए हो, और आखिरत में तो फिर वो आवाज़ तो आएगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अलग करो मुजरिमान। और आज ये जो बात कही जाती है जी कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले मुमताज़ कादरी की वजह से सियासत कर रहे हैं, कि इनकी सियासत मुमताज़ कादरी के गिर्द घूमती है। नहीं बेटा, जिस सियासत की हम बात करते हैं वो सिर्फ मुमताज़ हुसैन कादरी के गिर्द नहीं घूमती, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत मुमताज़ हुसैन कादरी तक जितने बुजुर्ग आए सब के गिर्द घूमती है। ऐसे ये बात ज़हन नशीन, नाज साकी नाज पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जदों भी हुजूर दे बारे च गल होएगी, गल असी उस तरह ही करनी जिस तरह सिद्दीक अकबर तो लैके ते हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक की गई है गल। और जो मुमताज ने किया है वो 110% सही किया है। लखा सलाम अवन गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन कादरी, आपने जो किया है वो आपने हक किया है। और उस माँ को सलाम हो जिसने दुनिया को मुमताज कादरी जैसा दलेर बेटा अता फरमाया। उस वालिद को भी सलाम हो जिसने अपने बच्चे को पता नहीं केड़ी केड़ी हलाल दी रोटी खवा के ते केड़ियां केड़ियां दुआवां मंगियां कि किसी का बच्चा किसी महकमे में जाकर अपने बाप का 1 साल 2 साल के लिए नाम रोशन करता है। महकमा पुलिस के अंदर जाकर जिसने अपना नाम भी रोशन किया, अपने वालिद का नाम भी रोशन किया और पूरी उम्मत के दिलों को ठंडा भी किया, उस जने दा नाम मुमताज हुसैन कादरी जे। आज तुम्हें सिर्फ ये मसला है कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस सवाल का भी जवाब दे, इस सवाल का जवाब भी दे, फलानी जगह जाके तुसी की कीता, फलानी जगह तुसी जाके की कीता। मैं क्या तू मैनू एक सवाल का जवाब दे, तू कलमा पढ़िया या नहीं पढ़िया? कहते हैं पढ़ा हुआ है। तू दस, तू नामूस रिसालत वास्ते की कीता है? छाड़ दे सारियां गल्लां, तुम बताओ तुमने क्या किया नामूस रिसालत के लिए? तुम कहते हो बाबा जी और तहरीक लब्बैक सियासत कर रहे हैं। हमें वो कि जब मुमताज हुसैन कादरी का नाम लेना जुर्म समझा जाता था, जब मुमताज हुसैन कादरी के नाम पर पर्चे कटते थे, जब मुमताज हुसैन कादरी का नाम लेने वाले को मुल्जिम डिक्लेयर किया जाता था, जब पूरे पाकिस्तान में मुमताज हुसैन कादरी का नाम लेना जुर्म समझा जाता था, उस दौर में जिसने ये कहा मुमताज साडा यार है, ओ साडा बाबा खादिम हुसैन है।
زور لا کے بھائی، زور لا کے. جرت و بہادری. اور یہ بھی جو تمہیں خبط ہے، یہ بھی جو تمہیں وائرس ہوا ہے 295 295 سی، یہ طاہر القادری نے لکھا ہے. تو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا فقیر عرض کر رہا ہے. سی 295 طاہر القادری نے نہیں لکھا، 295 سی رب نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے. اے میرے رب نے کیا؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. فرمایا جتھے نبی دا گستاخ نظر آئے ایک ٹوٹا نہیں کرنا، کئی ٹوٹے کر کے رکھ چھڈو دے. سی 295 کسی مولوی نے نہیں لکھا، یہ اٹ از لا آف حضرت عمر. یہ جناب عمر نے لکھا ہے. اور نماز پڑھاتا تھا، اس میں وہ سورت پڑھتا تھا جس میں رب اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کچھ محبت میں باتیں کرتا ہے، تو وہ یہ جان بوجھ کر وہ مدینہ کا امام پڑھتا تھا کہ اس میں رب نے اپنے محبوب کے ساتھ جلال فرمایا ہے. فاروق اعظم کو پتہ چلیا، فرمایا بلاؤ انہوں ذرا. بلا کے دوڑلا چھڈی. نام نہاد کلمہ پڑھنے والا جس نے کہا کہ میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، آپ فیصلہ کریں، یہودی کے ساتھ میرا کوئی اختلاف ہے. فرمایا حضور نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ کہا یہودی کے حق میں. انہیں کیا وہ جڑا کلمہ پڑھنے والا سی، انہیں کیا میں نہیں مانتا، میں تہاڈے کول لے کے آیا. فرمایا بیٹھو، میں اندر سے ہو کر آ رہا ہوں. جناب عمر اٹھے. صدیاں بعد ساڈے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر شروع کرن تو پہلے ایک باری کھنگار دے انج کر دے سن تو ادھر مجمع میں ہلچل مچ جاتی تھی. تو جب حضرت عمر نے کہا ہوگا میں آ رہا ہوں، بیٹھو تم یہاں پر، میں آ رہے ہیں. اور پھر وہ عمر جو یہ تمنا کرتے اتنی شانوں کے مطابق اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، لیکن آگے سے کیا کہتے؟ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. آپ اندر گئے، واپس تشریف لے کے فرمایا حضور نے کدے حق فیصلہ دیتا؟ فرمایا یہودی کے حق میں دیا ہے، لیکن وہ دوسرا کہنے لگا جی میں چونکہ صاحب جبہ و دستار ہوں لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دے دیں گے. آپ نے تلوار پکڑی اور اس کی گردن اتار دی اور ساتھ ایک جملہ کہا، پڑھو قرآن مجید سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ نے فرمایا ھاکذا اقضی من لم یرضی بقضاء اللہ ورسولہ. فرمایا جڑا حضور دے فیصلے نو نہ مننے، پھر عمر انج فیصلہ نہیں کرتا ہوندا، پھر عمر انج کر کے فیصلہ کرتا ہوندا. تمہیں بہت خفت ہے نا 295 سی کے بارے میں تم نے کوئی بات کرنی ہے، میدان لگاؤ، جہاں بلاؤ گے فقیر آنے کے لیے تیار ہے. لیکن تمہیں ساتھ ایک بات کان کھول کر سن لینا، سانو جو مرضی کہنا نے کہو، ساڈے بچوں نو گالاں کڈنیاں نے کڈو، ساڈے ماں پیو نو جو کچھ کہنا نے کہو، کان کھول کر سن لو، دل کے کان کھول کر سن لو. اگر تم نے 295 سی اردو 295 سی دے نال چھیڑ خوانی کیتی، تھلو لے کے اتے تک سارے سن لو. اگر تم نے چھیڑ خوانی کی تو ہم تمہیں بچھا کے رکھ دیں گے. اور یاد رکھنا ممتاز خود اندر گیا ہے، لیکن جڑی بندوق سی باہر رکھ کے گیا ہے.
توجہ، فاروق اعظم نے دوڑ لا چھڑی جی، عدالت میں تو نہیں گئے، اور عدالت بھی مدینہ منورہ کی، نہیں پوچھا حضور کوئی ایسے کرے تو اس کو کیا کہنا چاہیے، آپ نے دوڑ لا چھڑی، مدینہ منورہ میں شور مچ گیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا گیا، اور ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، حضور تک بات پہنچ گئی، حضور نے فرمایا عمر مومن دی گردن نہیں لا سکتا۔ آیت پہلے نازل نہیں ہوئی، توجہ توجہ توجہ، آیت بعد میں اتری ہے، جناب عمر نے دوڑ پہلے لائی ہے، بات سمجھے نہیں ہو، ڈیفیکل مسئلہ ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا محبوب انہوں نے غلط کیا، رب نے فرمایا صحیح کیتا، حضرت عمر نے صحیح کیتا، کہ جے حضرت عمر نے مدینہ منورہ دے اندر کلمہ پڑھن والے نو جڑا بظاہر کلمہ پڑھدا سی، نام نہاد مسلمان سی، منافق سی، او دی دوڑ لا کے صحیح کیتا، تے 4 جنوری نو ممتاز حسین قادری نے 27 مار کے بھی صحیح کیتا۔ ممتاز حسین قادری نے کی کیتا جی؟ صحیح کیتا۔ ممتاز حسین قادری نے صحیح کیتا، اور حضرت غازی علم الدین شہید نے بھی صحیح کیتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے او وڈے عیسائی پادری دی دوڑ لا کے بھی صحیح کیتا، مولا علی نے بدر دے اندر 31 گردنہ لا کے صحیح کیتا۔ اے ساڈی تاریخ نہ چون چون کا مربع ہے، نہ اگر مگر چون کے چنا کے نہیں ہوتا، جب بھی رسول اللہ کی بات ہوگی ایسے ہی ہوگی جیسے رب فرماتا۔